اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، پروفیسر منظر عباس زین کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام، آداب۔ آج خطبہ نمبر 17 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اس میں انہوں نے نااہلوں کے بارے میں فرمایا ہے جو صلاحیت کے بغیر فیصلہ کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اسی ذیل میں دو بدترین اقسام مخلوقات کا ذکر بھی ہے، یعنی ایسے لوگ جو بغیر علم، آگاہی اور فہم و ادراک رکھنے کے باوجود وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور بعد میں اس فیصلے پر پچھتاتے ہیں۔ قسم اول، یاد رکھو کہ پروردگار کی نگاہ میں بدترین خلائق دو طرح کے افراد ہیں، وہ شخص جسے پروردگار نے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور وہ درمیانی راستہ سے ہٹ گیا ہے، صرف بدعت کا دلدادہ ہے اور گمراہی کی دعوت پر فریفتہ ہے۔ یہ دوسرے افراد کے لیے ایک مستقل فتنہ ہے اور سابق افراد کی ہدایت سے بہکا ہوا ہے، اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے والا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یہ دوسروں کی غلطیوں کا بھی بوجھ اٹھانے والا ہے اور ان کی خطاؤں میں بھی گرفتار ہے۔ قسم دوم، وہ شخص جس نے جہالتوں کو سمیٹ لیا ہے اور انہی کے سہارے جاہلوں کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے، فتنوں کی تاریکیوں میں دوڑ رہا ہے اور امن و صلح کے فوائد سے یکسر غافل ہے۔ انسان نما لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح سویرے ان باتوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جن کا قلیل ان کے کثیر سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب گندا پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور مہمل اور بے فائدہ باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس امر کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جو امور دوسرے لوگوں پر مشتبہ ہیں وہ انہیں صاف کر دے گا۔ اس کے بعد جب کوئی مبہم مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بے سود اور فرسودہ دلائل کو اکٹھا کرتا ہے اور انہی سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ شبہات میں اسی طرح گرفتار ہے جس طرح مکڑی اپنے جالے میں پھنس جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی نہیں معلوم کہ صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط کیا ہے، اگر صحیح کیا ہے تو بھی ڈرتا ہے کہ شاید غلط ہو، اور اگر غلط کیا ہے تو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید صحیح ہو۔ ایسا جاہل ہے جو جہالتوں میں بھٹک رہا ہو، اور ایسا اندھا ہے جو اندھیروں کی سواری پر سوار ہو، نہ علم میں کوئی حتمی بات سمجھا ہے اور نہ ہی کسی حقیقت کو پرکھا ہے، روایات کو یوں اڑا دیتا ہے جس طرح تیز ہوا تنکوں کو اڑا دیتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ یہ ان فیصلوں کے صادر کرنے کے قابل نہیں ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، اور اس کا کام اہل نہیں ہے اور اس کام کا اہل نہیں ہے جو اس کے حوالہ کیا گیا ہے۔ جس چیز کو ناقابل توجہ سمجھتا ہے اس میں علم کا احتمال بھی نہیں دیتا ہے اور اپنی پہنچ کے ماوراء کسی اور رائے کا تر بھی نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے کہ اسے اپنی جہالت کا علم ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے فیصلوں کے ظلم سے فریادی اور غلط تقسیم کی ہوئی میراث چلا رہی ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں ایسے گروہ کی جو زندہ رہتے ہیں تو جہالت کے ساتھ اور مر جاتے ہیں تو ضلالت کے ساتھ۔ ان کے نزدیک کوئی متاع خدا سے زیادہ بے قیمت نہیں ہے، اگر اس کی واقعی تلاوت کی جائے، اور کوئی متاع اس کتاب سے زیادہ قیمتی اور فائدہ مند نہیں ہے، اگر اس کے مفاہیم میں
تعریف کر دی جائے، ان کے لیے معروف سے زیادہ منکر کچھ نہیں ہے اور منکر سے زیادہ معروف کچھ نہیں ہے۔ یہاں اس بہت ہی اہم خطبہ ہے، مولا کائنات اس خطبے میں بہت کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں جو مین چیز مولا کائنات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو فیصلہ سازی میں اپنے علم اور ادراک کی تمام منزلوں تک پہنچنا چاہیے، اور اسے فیصلہ کرنے سے پہلے تمام علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، وگرنہ وہ ایسے فیصلے کرے گا جو ہمیشہ جہالت پر مشتمل ہوں گے، اور جو فیصلے جو ہے قوم کے لیے یا پوری امت کے لیے، مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ فیصلے بالکل ہی کارآمد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نقصان میں جائیں گے۔ اس لیے فیصلہ سازی میں علم و ادراک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تعالی خطبوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم نے خطبہ نمبر 17 کی جو ہے وہ ترجمہ کیا، اور اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے سب کو سنایا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی یہ کاوش ہے جو کہ میں آپ کو جو ہے وہ آڈیو میں سنا رہا ہوں۔ اس کی تفصیل میں اس لیے زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، اس کی تفصیل جو ہے وہ عالم ہی کر سکتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو مولا کائنات کا نہج البلاغہ کا جو ہے وہ اردو ترجمہ سنا سکوں، تاکہ تھوڑی بہت آپ کو سمجھ اگر آ جائے تو میرے لیے آخرت میں یہ بہت ہی ایک توشہ آخرت بن سکتا ہے۔ آپ تمام سننے والوں کو یہی جو ہے وہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ میرے بابا جان ملازم حسین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل پڑھ کر ان کی روح کو اصال کریں۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو پروفیسر منظر عباس زین کی جانب سے، والسلام۔ اور میری آپ سے گزارش یہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز خطبہ پورا سنا کریں۔ جزاک اللہ۔